أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله۔ دعا مانگی، یا اللہ اس دو روزہ زندگی کے احساسات بھی دو روزہ ہے اور محبت بھی دو روزہ، مجھے اپنے لافانی محبت عطا فرما، اس فانی محبت سے میرا دل موڑ دے، مجھے تیری محبت چاہیے۔ بالائی زمین دو روزہ زندگی کا پیار بھی دو روزہ ہے، پھر میں ہوں اور میرے اعمال ہیں، کہاں بگوانی اور کہاں گئی ماں، یہ بھی کام نہیں آئے گی جو آج اپنی منوا رہی ہے کل اجنبی۔ نفسا نفسی کے عالم میں بگوانی کو پہچان سے بے انکاری ہوگی، مجھے اپنے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق و ہمت عطا فرما اور میرے پیاروں کو بھی ہدایت دے۔ یہ میرے ہیں، مجھے یہ تو نے عطا کیے ہے، ان کو ہدایت دے اور ان کی بخشش فرما، آمین ثم آمین۔ دعا مانگ کر میں قبلہ رو ہو کر لیٹ گئی، فجر میں بڑی جلدی اٹھ گئی، وضو کیا، تسبیح لے کر بیٹھ گئی، تسبیح چادر کے اندر چھپا کر پڑتی تھی، پھر وہی بستر کے نیچے دبا دیتی تھی۔ گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، کیونکہ رات کو دیر سے سونے سے ایک میرا ہی بے چین دل بار بار دھڑک کر منزل کا پتہ دے رہا تھا۔ خاموشی سے اٹھ کر چائے بنائی، کٹ پٹ کی آواز پہ امی ابو دونوں جاگ گئے، ان کے لیے بھی چائے بنائی، ان کے ساتھ چائے پینے بیٹھ گئی، بڑے غور سے ان کو دیکھتی رہی۔ ابو نے نظریں چھڑا لی، سر جھکا کر چائے پینے لگے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی کے پاس بھی بولنے کی کچھ نہیں۔ میرا تو دنیا سے ہی دل اچاٹ ہو گیا، دنیا میرے نظروں میں گناہوں کی سزا ہے، یعنی چیز دنیا از خدا غافل بدن، یعنی خدا سے غافل ہو جانے کا نام دنیا ہے۔ شکر کروں اپنے رب کا، کمرے میں جیز کے سامان سجے ہوئے تھے، ہیچ نظر آئی، معلوم ہوتا تھا مندر کے بت سجے ہیں، اکتا کر واپس چلی آئی۔ بہنیں سو رہی تھی، بھائی کے پاس گئی، دل سے اس کے لیے دعا کی، یا اللہ میرے پیارے بھائی کو دین کی دولت عطا فرما، ایسا دیندار بنا کہ میری آخرت کا تحفہ بنے۔ حسرت بھری نگاہوں میں نمی اتر آئی، یہ پلاننگ تو نہ تھی کہ آج نکلوں گی، لیکن مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میرا آج آخری دن ہے اپنے پیاروں میں، پھر شاید نہیں ان کی بھولی ہوئی داستان بن جاؤں۔ بھولی ہوئی داستان تو ہر کسی کو بننا ہے زمانے میں، لیکن ابدی نیند کو آسائش مل جائے یہ صرف اس کی رسی پکڑنے میں ہے۔ میری روح کیا چاہتی ہے، مجھے کس سکون کی تلاش ہے، لفظ اللہ کہنے سے سب کا جواب مل جاتا تھا۔ میں کیوں یہ قربانیاں دے رہی ہوں، کیوں گڑھ چھوڑ رہی ہوں، کیوں اسلامی کلمے میرے منہ سے ادا ہو رہے ہیں؟ ان سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ کوئی نادیدہ قوت ہے جس نے مجھے اپنے حصار میں لے کر رکھا ہے اور گاہے بگاہے میرے رہنمائی کرتی ہے، کبھی جاگ میں کبھی خواب میں۔ میرے لاشعور میں ایک فہرست ہے انتظام کی، جس کے تحت یہ سب ہو رہا تھا، جس کا مجھے خود اتنا ادراک نہیں، تو پھر میں ایک بے بس کیڑا، میرے کیا مجال کہ بری ہو جاؤں اس سسٹم سے۔ یہ نادیدہ قوتیں پوری دنیا پہ حاوی، بشر کی کوئی مجال نہیں۔ شکر کرتی ہوں اپنے رب کا کہ یہ قوتیں اس نے اپنے طرف سے بھیجی ہے، شیطان نے نہیں، حالانکہ شیطانی قوتیں تو میرے بہت قریب تھی، یعنی مندر۔